ملک صاحب، یہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکراتی تعطل ہے اس کے باوجود پاکستان کی سائلنٹ ڈپلومیسی جاری ہے. آپ کے خیال میں اس تعطل کی بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور اسلام آباد اس معاملے میں کس حد تک مؤثر ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی عادل صاحب، تھینک یو ویری مچ. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اوبیسلی فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس جو اسلام آباد میں ہوئے، اس کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہوں گے، لیکن آلتو باضابطہ طور پر سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس نہیں ہو رہے، لیکن میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ پس پردہ ایکٹیو ڈپلومیسی ہیز بین انٹینسیفائڈ. ہمیں یہ کہا جائے کہ پہلے سے زیادہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی مذائقہ نہیں ہوگا، بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب خود تہران تشریف لے کر گئے تھے، بلکہ اس کے بعد بھی جو مختلف معاملات کے اوپر ان کی جو گفتگو ہے وہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان جو ہے وہ جاری رہی ہے. تو پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں دے آر آن گوئنگ، ایون دو ہمیں اگر لگ رہا ہوگا کہ وہ میڈیا گلیئر میں نہیں ہو رہے ہیں، لیکن دے آر ہیپننگ ایٹ دیئر اون obviously ڈیو ٹو دا سینسٹیوٹی آف دا میٹر. ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میڈیا سے باہر رہتی ہیں، لیکن وہ ہو رہی ہیں. لیکن آپ کا جو سوال ہے تعطل کے بارے میں، دیر از اے ڈیلے ڈیفینیٹلی. آپ کو یاد ہوگا وین جے ڈی وینس جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی آفر جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھ دی ہے اینڈ دا بال از ناؤ ان ایرانز کورٹ. ایران نے جب ابھی ان کے جو فارن منسٹر آئے ہیں اور انہوں نے آ کے وہ رسپانس جو ہے وہ دیا ہے، اس میں کچھ وقت لگا، بیکاز آپ جانتے ہیں کہ ایران کی جو، میں نے پہلے بھی ہم سے بات ہوئی تھی جب آپ سے، کہ وہاں کی جو انٹرنل پاور ڈائنامکس ہے ان کو ذرا سمجھنا پڑے گا. یہاں پہ ایک تو سویلین گورنمنٹ ہے جس کے ریپرزینٹیو جو ہیں وہ ہمارے ہاں آئے ہوئے تھے، لیکن اس کے علاوہ جو ریئل پاور ہے وہ آئی آر جی سی کے پاس ہے. تو آئی آر جی سی کس طرح سے ان چیزوں کو دیکھتی ہے، ان کا ایک اپنا ڈفرینٹ ورلڈ ویو ہے. اس کے علاوہ ان کے جو ہیں وہ سپریم رہنما بھی ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق انجرڈ بھی ہیں. تو ان سے رابطہ کیسے ہوتا ہے، اس میں تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے. تو ایک ڈیلے لگا ان کو، آلدو انہوں نے اس کے بعد جو جواب دیا میری نظر میں وہ مربوط جواب تھا. لیکن وہ جب پاکستان کا کام تو اوبیسلی ایز اے فیسیلیٹیٹر یا پیس نیگوشیٹر یہی ہے کہ وہ اس کو کنوے کر دیں واشنگٹن کو. الٹیمیٹ ڈیسیژن جو ہے وہ واشنگٹن لیں گے. جو انیشل اطلاعات ہیں، جو میری بات ہوئی ہے کچھ بہت ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ باخبر ہیں واشنگٹن میں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ رسپانس واشنگٹن کی طرف سے تھوڑا کولڈ ہے، کیونکہ جو انہوں نے کنڈیشنز جن پہ ایگری کیا ابھی جو انہوں نے دوبارہ بھیجی ہیں اس میں اوبیسلی پھر ایک طرح سے وہ لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے. تو اوبیسلی اگر وہ لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو معاملات جو ہیں وہ تعطل میں رہیں گے. اوبیسلی دیز بوتھ پارٹیز ہیو ٹو کم ٹو این انڈرسٹینڈنگ. ہماری طرف سے پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان ہیز ڈن اٹس بیسٹ. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہوں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہوں، فارن منسٹر ہوں، بلکہ میں کہوں گا پوری فارن آفس کی ٹیم نے انٹینسیفائی کیا ہے ڈپلومیٹک ایفرٹس کو، بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں جو امن ہے وہ دراصل پوری دنیا میں امن کا ضامن ہے. تو اوبیسلی اب بوتھ سائڈز ہیو ٹو کم ٹو این انڈرسٹینڈنگ. اوبیسلی وہ آپ کے اور بھی گیسٹس ہیں، جب آپ مجھے دوبارہ پوچھیں گے تو میں آپ کو یہ بھی بتا سکوں گا کہ تعطل کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. بریگیڈیئر صاحب، جنگ بندی کے جاری رہتے ہوئے اگر اسٹریٹ آف ہارمز لانگ ٹرم کے لیے افیکٹ کرتی ہے، لانگ پیریڈ کے لیے افیکٹ کرتی ہے، تو کیا جو ریجن کی سیکیورٹی صورتحال ہے وہ اس کو مزید ڈسٹرب کر سکتی ہے اور مسئلہ یہ گھمبیر ہوتا جائے گا یہ جتنا بند رہے گا؟ جی مسٹر مارکن، تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک امبیسڈر صاحب نے بڑا اچھا سمرائز کیا ہے. آئی جسٹ ایڈ کہ جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، جو سچویشن آن گراؤنڈ ہے، اس کو ضرور دیکھیں. ریٹورک اپنی جگہ، بوتھ سائڈز ہیو ٹو سیٹسفائی دی ڈومیسٹک آڈینس. ایک تو ٹرمپ صاحب کا وزٹ ہونے جا رہا ہے 14-15 مئی کو چائنا کا، جس کو گرینڈ سپر پاور بارگین کہا جا رہا ہے، بیکاز انوائرمنٹ بہت بدل گئی ہے. اگر تو اس وزٹ میں اسموتھی چلنا ہے تو میرے خیال میں سے پہلے چیزوں کو ریپ اپ کیا جائے گا، بیکاز اس میں چائنیز انٹرسٹ بھی ہیں. پھر رشیا بھی آپ دیکھا بڑا ایکٹیولی انوالوڈ ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے بڑا پروٹوکول دیا جب گئے ہیں ایرانین فارن منسٹر وہاں پہ، اور ایک ایشورنس ہے. دیٹس واٹ آئی تھنک ایران وانٹڈ کہ اگر بات چیت فائنل سٹیج پہ آتی ہے تو جو بھی ارینجمنٹ ہوگا وہ پرماننٹ ہو، اور اس کے بعد اس کو سکٹل نہیں کیا جائے گا جو پہلے ان کے ساتھ ہوا. تو اس میں آئی تھنک انڈائریکٹ بیکنگ آف چائنا اینڈ دین ڈائریکٹ بیکنگ آف رشیا ناؤ. باقی ان کی موومنٹ آپ دیکھ لیں، بات راکچی صاحب فریلی موونگ، عمان گئے ہیں، پاکستان ایئر اسپیس بھی سنا ہے کافی حد تک کھل گئی ہے، ایران کی کمرشل فلائٹس بھی چل رہی ہیں. تو یہ شو کرتا ہے کہ جس طرح امبیسڈر صاحب بتا رہے تھے کہ دیر از سم ٹیسٹ تہران کا ایئرپورٹ بھی آپریشنل ہو گیا. جی سو یہ انڈیکیٹرز ہیں، ورنہ آپ خود دیکھیں. مگر بریگیڈیئر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ اس وقت ایک سینیریو ہمیں بتا رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی تو پھر ایران نے فورسی کر لیا ہوگا کہ یہ کمپلشن یا ویکنس ہے
امریکہ کی یا یو ایس پریزیڈنٹ کی انہوں نے چائنا جانا ہے تو اس سے پہلے اس کو سارٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اپنی نیگوسیشنز کو وہ اور کمپلیکس بنا کر سامنے لا رہے ہوں گے. دیکھیں یہ جو ہیجنگ ہے یہ نارمل پروسیس. دیکھیں 47 سال کی ہاسٹیلٹی ہے, اینڈ آئی ایون سے کہ پاکستان شوڈ ناٹ بی ڈیفینسو ایٹ آل. میں نے کافی دیکھا ہے کہ جیسے پرابلی ٹائم ایسے کہ ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا, دس از اے ہارڈ ورڈ, مطلب وی ڈیڈ اٹ فار دا ریجن, فار گلوبل پیس ٹو اپریشیٹ. اور پھر الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ فلکرم ہے وہ انشاءاللہ اسلام آباد ہی رہے گا. باقی 2-3 چیزیں اور بھی ہیں. دیکھیں دس وار از کاسٹ اے لاٹ ٹو ایران کو, تو ڈیفینیٹلی کافی ڈیمیج ہوا ہے, لیکن یو ایس کے جو لاسز ہیں, ملٹری پریسٹیج ہے, جو گلوبل ہیجمنی ہے, پھر اسرائیل کی کافی بری حالت, ڈومیسٹک پریشر ہے. اور آپ غور سے دیکھیں بھی ٹرمپ صاحب کا بھی ریٹورک کافی ٹون ڈاؤن ہوا ہے. دے آر انٹو ڈسکشن ود دی لیٹس سی جرنلسٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں, پرنس کنگ چارلس وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, اور باقی روٹین چل رہی ہے. سو اٹ مینس کہ دے ہیو ریئلائز کہ گلوبل سسٹم کے ناٹ بی فروزن, کہ جی 3 پارٹیاں لڑ رہی ہیں تو ساری دنیا بیٹھ کے, ایسے نہیں ہوگا. دس از آئی تھنک تھرڈ ڈیکیڈ آف 21st century. اور بہت زیادہ اکنامک لاس بھی ہے, پوری گلوبل جی ڈی پی ہے لائک بھارت کی 4 سے 6 نمبر. تو یہ سارے فیکٹر آپ ملائیں, میرے خیال میں بہت کم چیزیں رہ گئی ہیں جو آئرن آؤٹ ہونے والی ہیں. I don't think so now there is a space for war. میری اپنی assessment ہے, وقت کسی کا دماغ خراب ہو جائے تو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے. There is very less space for war, اور diplomacy has to move forward. Diplomacy has to move forward, اور we shouldn't be defensive at this particular stage. آپ یہ کہہ رہے ہیں. اکانومی پہ ذرا سلیری صاحب کی طرف میں جاتا ہوں. سلیری صاحب یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کی جو اکنامک ٹیم ہے اس کے مطابق پاکستان کا جو ایک ہفتے کا آئل بل ہے وہ $30 کروڑ سے $80 کروڑ تک پہنچ گیا ہے. اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تیل کی پرائسز ہیں وہ $110 پر بیرل اوپر جا چکی ہے. یہ پرائس رینج برقرار رہتی ہے تو پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں, پاکستان کی معیشت پر آگے کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں, ذرا اس کو ایلیبریٹ کیجیے گا. بڑی سادہ سی بات ہے جی. جنگ سے پہلے ہمارے پاس تقریباً 3 مہینے کے برابر زر مبادلہ تھا امپورٹس کو کور کرنے کے لیے, اور یہ وہ وقت تھا جب کہ کروڈ جو ہے وہ $70 پر بیرل پہ تھا. اب کروڈ جو ہے وہ 110 کو کراس کر چکا ہے, اور بلکہ پریمیم پہ بعض جگہوں سے مارکیٹ سے مل رہا ہے, یعنی اس کے اوپر آن پے کرنا پڑ رہا ہے. اگر یہ سچویشن رہتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک تو آپ کا زر مبادلہ کا جو کور ہے وہ شرنک ہوتا جاتا ہے, اور پاکستان جو ٹوٹل امپورٹ کرتا تھا, صرف ظاہر ہے کہ پیٹرولیم پروڈکٹ اس کا ایک میجر چنک ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان کو بہت سی امپورٹ جو ہے وہ کرنا ہوتی ہے, خواہ وہ کوکنگ آئل ہے یا مشینری ہے یا کیمیکلز ہیں یا باقی چیزیں ہیں. تو ایک تو وہاں پہ وہ کشن جو ہے وہ کم رہ جاتا ہے فارن ایکسچینج کی شکل میں, بیلنس آف پیمنٹ پہ بھی اثر آتا ہے, اور پاکستان کے جو امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ فردر اس کی الائنمنٹ بگڑ جاتی ہے, جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب آپ مہنگا کروڈ امپورٹ کرتے ہیں تو پھر اس کو پاکستان میں کنزیومر کے لیے سستا بیچنا ناممکن ہے, اور اگر آپ سستا نہیں بیچتے تو حکومت جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل کلاؤٹ اور پولیٹیکل کیپٹل لوز کرتی ہے. اگر آپ اس کو سبسیڈائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اول تو آپ کے پاس فسکل کوشن نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے آئی ایم ایف کی ناراضگی جو ہے اس کا بھی خدشہ ہے. تو حکومت یہاں پہ ایک ٹائٹ روپ پہ چل رہی ہے ابھی بھی, جبکہ ڈیزل پہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ 0 کی ہوئی ہے, پیٹرول پہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ $107 پر لیٹر ہے. تو ابھی بھی حکومت تقریباً $50 پر لیٹر جو ہے وہ اس کو سارا ہو رہا ہے. جو کمٹمنٹ کی تھی اس نے لیوی کی کہ $80 پر لیٹر پیٹرول سے لے گی, $80 پر لیٹر ڈیزل سے لے گی, تو وہ نہیں لے پا رہی, جس کی وجہ سے جو ریونیو جو کہ پہلے ٹیکس ریونیو کا شارٹ فال ہے جو آئی ایم ایف سے پرومس کیا تھا, اس سے تقریباً 600 ارب روپے کم ہم نے ابھی تک اکٹھے کیے ہیں. پلس اگر یہ 50 ارب کا یہ شارٹ فال آ جاتا ہے تو یہ حکومت کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کو انٹیکٹ رکھنا وہ مشکل ہوتا چلا جائے گا. ابھی چونکہ واشنگٹن کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں, اس لیے آئی ایم ایف جو ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے پیش آ رہا ہے, ورنہ ماضی میں اس طرح کی جو وائلیشنز ہوتی تھی آئی ایم ایف اپنا پروگرام سسپینڈ کر دیتا تھا. اب بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جو 2026-27 کا بجٹ ہوگا اس پہ آئی ایم ایف کی کوشش ہوگی کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ فرنٹ لوڈ کی جائیں, پہلے ان کی پارلیمنٹ سے منظوری لی جائے اور اس کے بعد بجٹ آئے, اور اس کے بعد اگلی ٹرانچ کا فیصلہ جو ہے وہ
किया जाए। लेकिन ये तो है आपका मैक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल पे हम देखते हैं कि जब डीजल या पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके साथ एक महंगाई का सैलाब आता है, और उसी सैलाब पे बंद बांधने की कोशिश में कल स्टेट बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो भी 1% बढ़ा दिया, अब 11.5% हो गया। 11.5% इंटरेस्ट रेट पर कारोबार करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन महंगा अगर वो नहीं बढ़ाते तो ये जो इन्फ्लेशन है ये कंट्रोल में नहीं आएगी, प्लस रुपए की कदर जो है उसमें कमी का ख़तरा होगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस सारे क्राइसिस का वो फर्टिलाइज़र की दस्तयाबी है, चूँकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो एक वाहिद रास्ता है पाकिस्तान में LNG लेके आने का। कतर से, कतर हमारा ऑनली जो है सोर्स ऑफ सप्लाई है LNG की, और अगर LNG नहीं आती है तो फिर आपके लिए खाद बनाना, IPPs को LNG देना, पावर प्लांट्स को और कंज्यूमर को देना वो मुश्किल हो जाएगा। फ़िलहाल जो अगली फसल है उसके लिए तो खाद पाकिस्तान के पास स्टॉक में है, लेकिन नेक्स्ट रबी क्रॉप के लिए जो सर्दियों में बोई जाएगी, अगर खाद आपकी नहीं बनती है यूरिया खाद, तो वो एक क्राइसिस होगा गंदम की फसल के लिए। अगर सर्दियों में गैस नहीं होती है तो डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए एक क्राइसिस होगा। और इसी तरह से अगर पावर सेक्टर को नहीं मिलती है तो फर्दर लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी गंभीर सिचुएशन है पूरी दुनिया के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए। सुलैरी साहब, और यही वजह है आपने गुफ्तगू का आगाज़ किया था सादा सी बात पे और इख्तिताम किया है गंभीर सिचुएशन पे, और ये जो सिचुएशन है इसकी गंभीर करने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है और ईरान का भी हाथ है। इन दोनों ममालिक की इस वॉर की वजह से पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है, और बड़ा अच्छा आपने नक्शा खींचा है पाकिस्तान की मईशत का कि क्यों ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, कि पाकिस्तान इसको सक्सेसफुल इसलिए बनाना चाहता है कि ख़ुद हमारी मईशत रीजन के लिए और दुनिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।